فإن اصول الشرع ثلاثہ الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ درجہ ثانویہ کے طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مذکورہ وجوہ اربع کے علاوہ جو مزید وجوہ استدلالات ہیں ان میں ایک وجہ کا بیان یہ ہوا کہ حکم جب کسی شرط پر معلق ہو یا حکم کی اضافت کسی ایسے مسمى کی طرف کر دی جائے جو کسی وصف خاص کے ساتھ مقید ہو تو شرط کے عدم کے وقت اسی طرح سے اس وصف کے عدم کے وقت حکم کی نفی واجب ہوگی۔ اس کی مثال آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو وجہ استدلال بیان فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کیا ہے، اور جب وصف کا الحاق شرط کے ساتھ کیا تو جو حکم شرط کا ہے وہی حکم انہوں نے اس وصف کا بھی بیان کیا۔ چنانچہ شرط کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ شرط جب نہ پائی جائے تو حکم بھی نہیں پایا جاتا، اور جب وصف کا الحاق انہوں نے شرط سے کر دیا تو وصف کا بھی حکم یہی ہوا کہ جب وصف نہیں پایا جائے گا تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیق بالشرط کو منع حکم میں عامل اور مؤثر مانا ہے۔ منع سبب میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے مؤثر نہیں مانتے، یعنی تعلیق بالشرط کی وجہ سے حکم وہاں پر ممنوع ہوتا ہے، باقی سبب ممنوع نہیں ہوتا بلکہ سبب کا انعقاد ہوتا ہے۔ اب اس کو پہلے مثال کی روشنی میں آپ حضرات سمجھ لیں۔ مثلاً کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق۔ اب یہاں پر تین چیزیں، ایک ہے شرط، ایک ہے سبب، اور پھر ایک ہے حکم۔ تو ظاہر ہے کہ وقوع طلاق یہ ہے حکم، طلاق کا واقع ہونا یہ حکم، اور اس حکم کا سبب ہے لفظ فانت طالق، یہ اس حکم کا سبب ہے، اور شرط ہے یہاں پر دخول دار، اسی شرط پر تعلیق کی گئی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیق بالشرط کی وجہ سے حکم یہاں پر ممنوع ہوگا،
باقی سبب یعنی لفظ انت طالقن یہ منعقد ہوگا، سبب کے طور پر اس کا ثبوت ہوگا، لہذا وقوع طلاق کا جو سبب ہے وہ سبب یہاں منعقد ہوگا۔ البتہ اس سبب کے اوپر جو حکم مرتب ہوگا یعنی وقوع طلاق، تو وہ حکم وجود شرط کے زمانے تک یہ روک دیا جائے گا، یعنی جب تک کہ شرط نہیں پائی جائے گی اس وقت تک حکم نہیں پایا جائے گا۔ تو یہاں پہ جو حکم کا عدم ہے یعنی وقوع طلاق کا جو عدم ہے، اس عدم حکم کی اضافت یہاں عدم شرط کی طرف ہوگی، یعنی یہ کہا جائے گا کہ حکم یعنی وقوع طلاق اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، طلاق اس وجہ سے واقع نہیں ہو رہی ہے کہ اسے شرط پر معلق کیا گیا ہے، تو عدم حکم یہاں عدم شرط کی طرف مضاف اور منسوب ہے، ورنہ سبب وقوع طلاق لفظ انت طالقن اس کا تکلم وہ کر چکا ہے، وہ تو موجود ہی، تو سبب موجود ہے، باقی حکم یہاں پر تعلیق بالشرط کی وجہ سے نہیں پایا گیا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ تعلیق بالشرط یہ منع سبب میں عامل ہے، یعنی تعلیق بالشرط ہمارے نزدیک سبب کو روکتی ہے، لہٰذا جب سبب کا انعقاد ہی یہاں پر نہ ہوگا تو حکم کا عدم یہاں عدم شرط کی طرف منسوب نہ ہوگا، بلکہ عدم حکم یہ عدم سبب کی وجہ سے ہوگا، یعنی عدم حکم یہ عدم سبب کی طرف ہمارے نزدیک منسوب ہوگا۔ اب عبارت پر انطباق کیجیے، مصنف فرماتے ہیں وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ أَلْحَقَ الْوَصْفَ بِالشَّرْطِ، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصف کا الحاق شرط کے ساتھ کیا ہے، وَاعْتَبَرَ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ عَامِلًا فِي مَنْعِ الْحُكْمِ دُونَ السَّبَبِ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیق بالشرط کو منع حکم میں عامل اور مؤثر مانا ہے دون السبب، نہ کہ منع سبب میں، وَلِذَالِكَ ابتلا تعلیق الطلاق والعتاق بالملک، یہی وجہ ہے، یعنی چونکہ تعلیق بالشرط ان کے نزدیک منع حکم میں عامل ہے، یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طلاق اور عتاق کو ملک پر معلق کرنا باطل قرار دیا، لہذا اگر کسی شخص نے کسی اجنبیہ عورت سے کہا ان نکاحتک فانت طالق، اگر میں تم سے نکاح کروں تو تجھے طلاق، یا یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کے غلام سے کہا ان ملکتک فانت حر، اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو آزاد ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ کلام باطل، اور جب یہ کلام باطل ہے
تو اس اجنبیہ سے اگر اس نے نکاح کر لیا تو نکاح کے بعد طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر اس غلام کا مالک ہو گیا تو مالک ہونے کے بعد وہ غلام آزاد نہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں ان کے نزدیک چونکہ سبب منعقد ہو جاتا ہے اور وقف طلاق کا سبب یہ لفظ ہے انت طالق، اور انت طالق کسی عورت سے کہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا محل بن سکے، اور جس وقت اس نے اجنبیہ سے کہا ہے اس وقت وہ طلاق کا محل ہی نہیں تھی کہ اس کی ملکیت اس کی زوجیت میں تھی ہی نہیں۔ اس بنیاد پر اس کا یہ کلام لغو اور باطل۔ اسی طرح سے وقف آزادی کا سبب یہاں پر اس کا یہ قول ہے انت حر، چونکہ ان کے نزدیک تعلیق بالشرط کی وجہ سے سبب ممنوع نہیں ہوتا بلکہ سبب موجود ہوتا ہے، تو یہاں پر وقف حریت کا سبب، وقف عتاق کا سبب، آزادی کا سبب یہاں اس کا یہ لفظ ہے انت حر، اور یہ لفظ جس وقت اس نے اجنبی سے کہا ہے تو اس کا محل ہی نہیں تھا کہ اس کی ملکیت میں وہ تھا ہی نہیں، اور جب اس کی ملکیت میں نہیں تھا تو اب اس سے انت حر کہنا یہ لغو اور باطل۔ اس بنا پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طلاق اور عتاق کی تعلیق ملک پر، یعنی طلاق کی تعلیق کسی اجنبیہ سے نکاح پر، اسی طرح سے عتاق کی تعلیق کسی دوسرے غلام کے اوپر ملک پر، یہ تعلیق ان کے نزدیک باطل۔ وَجَوَّزَ التَّكْفِيرَ بِالْمَالِ قبل الحنث، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حنث سے پہلے، حانث ہونے سے پہلے مال سے کفارہ دینا جائز قرار دیا، یعنی اگر کسی شخص نے قسم کھا لی تو حانث ہونے سے پہلے اگر وہ مال کے ذریعہ کفارہ اس قسم کا دینا چاہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دے سکتا، جبکہ ہمارے نزدیک حنث سے پہلے کفارہ نہیں دے سکتا ہے۔ اب یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی بھی بنیاد وہی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیق بالشرط کو منع حکم میں عامل مانتے ہیں، منع سبب میں عامل نہیں مانتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وجوب کفارہ کا سبب اصل میں ہے یمین، انعقاد یمین، جس کی علامت یہ ہے کہ کفارہ کی نسبت یمین ہی کی طرف کی جاتی ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کفارۃ الیمین، کفارہ قسم۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وجوب کفارہ کا اصل سبب ہے یمین، یعنی قسم کھانا، اور جب یمین کا انعقاد ہو چکا تو وجوب کفارہ کا سبب پا لیا گیا، اور جب اس کا سبب پا لیا گیا تو اب اگر کوئی حنث سے پہلے، حانث ہونے سے پہلے کفارہ دینا چاہے
یعنی کفارہ مالی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، البتہ وجوب ادا یہ ہے اس سے متراخی ہے شرط کی وجہ سے، جب تک کی شرط نہیں پائی جائے گی اس وقت تک وجوب ادا کا تحقق یہاں پر نہ ہوگا۔ اب یہاں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شرط کیسے ہے یہاں، تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو وہاں شرط مقدر ہوتی ہے، یعنی گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں حانث ہو گیا تو مجھ پر کفارہ، تو وجوب ادائے کفارہ تعلیق بالشرط کی وجہ سے یہاں متراخی وہ فوراً ثابت نہ ہوگا، اور جب وہ فوراً ثابت نہیں ہوگا تو اب اس صورت میں دونوں کے درمیان یعنی نفس وجوب کفارہ اور وجوب ادائے کفارہ ان دونوں کے درمیان یہاں فصل کا احتمال، دونوں میں فصل کا یہاں احتمال، اس وجہ سے اگر کوئی حانث ہونے سے پہلے مال کے ذریعہ کفارہ دینا چاہے قسم کا تو وہ دے سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَجَوَّزَ التَّكْفِيرَ بِالْمَالِ قبل الحنث۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حانث ہونے سے پہلے مال کے ذریعہ کفارہ دینے کو جائز قرار دیا، لِأَنَّ الْوُجُوبَ حاصل بالسبب، اس لیے کہ وجوب یعنی وجوب کفارہ سبب سے حاصل ہے امام شافعی کے اصل کے مطابق، اور اس کا سبب ہے قسم، یعنی قسم کی وجہ سے وجوب کفارہ ان کے اصل کے مطابق حاصل۔ وَوَجُوبُ الْأَدَاءِ مُتَرَاخٍ عَنْهُ بِالشَّرْطِ، اور وجوب ادا شرط کی وجہ سے متراخی، یعنی وجوب ادائے کفارہ کی شرط ہے حنث حانث ہونا، تو اس حنث کی وجہ سے وجوب ادا یہاں متراخی، کہ جب تک وہ حانث نہیں ہوگا اس وقت تک وجوب ادا ثابت نہ ہوگا۔ والمالی یحتمل الفصل بین وجوبہ و وجوب ادائہ، اور واجب مالی، والمالی الواجب المالی، یحتمل الفصل بین وجوبہ و وجوب ادائہ، اور واجب مالی وجوب اور وجوب ادا کے درمیان فصل کا احتمال رکھتا، یعنی یہاں پر یہ احتمال ہے کہ وجوب ادا نفس وجوب سے منفصل ہو، دونوں ایک دوسرے سے ہاں منفصل اور جدا ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال یہ بھی ہے، بہت ساری مثالیں اس کی آپ خود نکال سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کوئی سامان خریدنے کے لیے گئے، تو جیسے ہی عقد تام ہوا آپ کے ذمہ ثمن واجب ہو گیا، نفس وجوب ثابت ہو گیا۔ اب اس کے بعد
اگر بائیں آپ سے مطالبہ کر لے، یعنی یہ کہا ادی ثمن، سمن تم دو، تو اب وجوب ادا آپ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ تو اس طرح واجب مالی میں نفس وجوب اور وجوب ادا کے درمیان فصل کا احتمال، دونوں ایک دوسرے سے منفصل اور جدا ہو سکتے ہیں۔ خود زکوٰۃ میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وجوب زکوٰۃ کا اصل سبب ہے نصاب، تو جو شخص ابتدائے حول میں نصاب کا مالک ہو جائے تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ البتہ سال جب تمام ہو جائے گا تو سال مکمل ہونے کے بعد وجوب ادا بھی اس کے ذمہ ثابت ہو گئی، یعنی زکوٰۃ اب اس پر واجب الادا ہو گئی۔ تو چونکہ نفس نصاب کی وجہ سے زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اس لیے اگر کوئی حولان حول سے پہلے، تمام حول سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ واجب مالی میں نفس وجوب اور وجوب ادا کے درمیان فصل کا احتمال۔ فرماتے ہیں والمالی یحتمل الفصل بین وجوبہ و وجوب ادائہ، واجب مالی نفس وجوب اور وجوب ادا کے درمیان، یعنی اپنے نفس وجوب اور وجوب ادا کے درمیان فصل کا احتمال رکھتا۔ اما البدنی فلا یحتمل الفصل، رہا واجب بدنی تو یہ فصل کا احتمال نہیں رکھتا۔ فلما یعنی وجوب ادا اور نفس وجوب کے درمیان واجب بدنی میں فصل کا احتمال نہیں۔ فلما تأخر الادا لم يبق الوجوب، اس گفتگو کا ماحصل یہ ہوا کہ حانث ہونے سے پہلے مال سے کفارہ دینا تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی کفارے بدنی دینا چاہے، مثلا روزہ رکھنا چاہے، تو حانث ہونے سے پہلے مال کفارے بدنی کو نہیں دے سکتا۔ اب ان دونوں کے درمیان فرق ہی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے یہاں پر کہ واجب مالی نفس وجوب اور وجوب ادا کے درمیان فصل کا احتمال رکھتا ہے، جبکہ واجب بدنی دونوں کے درمیان فصل کا احتمال نہیں رکھتا۔ اور چونکہ یہاں شرط کی وجہ سے، یعنی شرط ہنس کی وجہ سے ادائے کفارہ کا وجوب یہاں متراخی ہے، مؤخر ہے، اور واجب بدنی میں چونکہ فصل کا احتمال نہیں ہوتا نفس وجوب اور وجوب ادا کے درمیان، اور یہاں پر ادا جب متاخر ہے اور یہ ادا نفس وجوب سے منفصل نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے یہاں جب ادا مؤخر ہو گئی تو نفس وجوب بھی اس کے ذمے باقی نہ رہا، لہٰذا اگر کوئی حانث ہونے سے پہلے کفارے بدنی دینا چاہے، روزہ رکھنا چاہے، روزہ رکھ کر کے کفارہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ اما البدنی رہا واجب بدنی فلا یحتمل الفصل، تو یہ ہے نفس وجوب اور وجوب ادا کے درمیان فصل کا احتمال نہیں رکھتا۔ فلما تأخر الادا، اور جب ادا یہاں پر متاخر ہے شرط کی وجہ سے، لم یبق الوجوب تو وجوب اس کے ذمے باقی نہ رہا، اور جب وجوب اس کے ذمے باقی نہ رہا تو اگر کوئی حانث ہونے سے پہلے کفارے بدنی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، جبکہ کفارے مالی حانث ہونے سے پہلے دے سکتا ہے۔